مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ السلام علیکم۔ حضرت گرامی، حضرات علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی
کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ جنہوں نے چیلنج کیا، اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں، وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہوگا؟ بھائی چیلنج کیا، ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ میں اب آگے بتائیں۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں۔ ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا، میری تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے۔ اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا، اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا، اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی۔ تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے۔ دوسری نشست ہوئی، اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا، جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے۔ پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں۔ دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے۔ تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی۔ پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا، اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے 2 بار، اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے، طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں۔ آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر، ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں۔ میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں، استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا، مناظرہ ہی